بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ سے حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسلام لانے کے بعد ان کی مصروفیات کیا تھیں اور انہوں نے کون کون سے کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے قبیلے کو 80 گھرانے اپنے قبیلے کے انہیں مسلمان کر کے اپنے ساتھ لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انہیں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہیں دعا دی۔ پھر حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکہ فتح ہو گیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے عمر بن حمحمہ کے بت ذوالکفین کی طرف روانہ کریں تاکہ میں اسے نظر آتش کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جانے کی مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنی قوم میں سے ایک جماعت لے کر اس بت کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں اور میرے ساتھی وہاں پہنچے، اسے جلا ڈالنے کا ہم نے ارادہ کیا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے گرد عورتوں، مردوں اور بچوں کی ایک بھیڑ جمع ہو گئی۔ یہ سب اس بات کے منتظر تھے کہ ہم نے ذوالکفین بت کو ذرا بھی نقصان پہنچایا تو آسمان سے بجلی گر کر ہمیں بھسم کر ڈالے گی۔ ان پجاریوں کی موجودگی میں نے بت کی جانب قدم بڑھائے اور بت کے عین دل میں آگ بھڑکا دی۔ اس وقت میری زبان پر رجزی اشعار تھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ذوالکفین، میں تیرے پجاریوں میں سے نہیں ہوں، ہماری پیدائش تیری پیدائش سے کہیں پہلے ہوئی، آج میں آگ تیرے دل میں بھڑکا رہا ہوں۔ یہ اشعار کہے اور اسے نظر آتش کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے اس کو اپنے لقمہ میں لے لیا اور اسے جلا کر راکھ بنا دیا۔ اس کے جل جانے سے شرک کی جڑ بھی کٹ گئی اور پورا قبیلہ اسلام کی آغوش میں آ گیا اور پھر اپنے حسن اسلام کا ثبوت بھی دیا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر فائز ہوئے تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یقین دلایا کہ میری ذات، میری تلوار اور میرا بیٹا آپ کی تائید و نصرت کے لیے وقف ہے۔ جب ارتداد کی جنگیں چھڑیں اور کفر و الحاد کا شعلہ بھڑکا تو حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کے لشکر میں مقدمۃ الجیش کی حیثیت سے شامل ہو کر نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت ان کے ہمراہ آپ کا بیٹا عمر بھی تھا۔ یمامہ کی طرف روانگی کے سلسلے میں بھی وہ راستہ ہی میں تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ اپنے ساتھیوں سے انہوں نے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھیوں نے دریافت کیا، کیا آپ نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر مونڈ دیا گیا ہے اور ایک پرندہ میرے منہ سے نکل کر اڑ گیا ہے اور ایک عورت نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرا بیٹا عمر بھی بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، لیکن میرے اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جاتی ہے۔ تمام ساتھیوں نے کہا، خواب تو اچھا ہے۔ انہوں نے کہا، باخدا میں نے اس کی تعبیر کی ہے۔ سر منڈانے سے مراد یہ ہے کہ میرا سر کاٹ دیا جائے گا۔ پرندہ جو میرے منہ سے نکل کر اڑ گیا، اس کے معنی یہ ہیں کہ میری روح پرواز کر جائے گی، اور وہ عورت جس نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیا ہے وہ زمین ہے جو کھودی جائے گی اور مجھے اس میں دفن کر دیا جائے گا۔ میری دلی تمنا ہے کہ مجھے شہادت کا رتبہ نصیب ہو۔ رہا میرا بیٹا، تو میرے بیٹے کا تیزی سے میرے پیچھے بھاگنا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ میری طرح شہادت کی تلاش میں سرگرداں رہے گا، جو میرا مقدر ہے، لیکن اسے شہادت کا یہ مقام میرے بعد اس وقت ملے گا جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔
مارکہ یمامہ میں اس جلیل القدر صحابی حضرت طفیل بن عمر الدوسی کو بڑی کڑی آزمائش سے دوچار ہونا پڑا، اور اس مارکے میں لڑتے ہوئے طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمانے کی سعادت حاصل کی، اور ان کا بیٹا عمر بھی لگاتار دشمنوں سے برسر پیکار رہا، یہاں تک کہ زخموں نے اسے چور چور کر دیا، اور اس طرح ارض یمامہ میں اپنے باپ کو اور اپنا کٹا ہوا ہاتھ چھوڑ کر مدینہ واپس لوٹ آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن طفیل الدوسی آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ دسترخوان بچھا، اس وقت متعدد لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے سب کو کھانے کی دعوت دی۔ حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف الگ ہو کر بیٹھے رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، کیا بات ہے، آپ کھانے میں کیوں نہیں شریک ہو رہے؟ ایسا تو نہیں کہ آپ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے شرم محسوس کر رہے ہیں؟ جواب دیا، امیر المومنین، بالکل یہی بات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانے کو چکھنے والا نہیں جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس میں نہیں ڈال دیتے۔ بخدا اس قوم میں آپ کے علاوہ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ اس سے پہلے جنت میں پہنچ جائے، یعنی اس کا وہ ہاتھ جو کٹ کر ان سے پہلے جنت میں پہنچ چکا ہے۔ حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت سے فیضیاب ہونے کا خواب اسی وقت سے نظر آنے لگا جب یہ اپنے باپ سے جدا ہو گئے تھے۔ غزوہ یرموک نے ان کے خواب کو پورا کر دیا۔ دیگر مجاہدین کے ساتھ یہ جہاد میں کود پڑے اور دشمنوں سے لڑتے ہوئے اس جام شہادت کو نوش فرمایا جس کے ان کی والد نے تمنا کی تھی۔ حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہو، یہ خود بھی شہید ہوئے اور ایک شہید کے باپ ہونے کا انہیں شرف بھی حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا کامل ایمان نصیب کرے کہ جس کے سامنے یہ ساری مشکل منزلیں، تکلیفیں، پریشانیاں، ہر ایک چیز ہمیں ایمان کے آگے حقیر نظر آئے اور ہمارا ایمان مکمل اور کامل ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔